الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے. بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. سامعین الکرام، آج یکم شوال 1435 عید الفطر کا دن ہے. آج کا یہ عید الفطر کا دن فرحت اور سرور کا دن ہے. آج کا یہ دن مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے، اور یہ آج کا دن مسلمانوں کے لیے یہ فرحت اور سکون کا دن ہے، راحت اور سکون کا دن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آج کا یہ دن تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا دن ہے اور اللہ کی تکبیر کو بیان کرنے کا دن ہے. اور اسی طرح یہ آج کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. آج ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہم کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. آج ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہم کو صحت اس رمضان کے اندر عطا کی. آج ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اس پورے رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے دنیا کے امیروں اور دنیا کے جاگیرداروں اور دنیا کے دولت مندوں کے لیے یہ اعلان کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تم نے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ الفطر اور اس کے علاوہ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ نکال کر تم نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، جو لوگ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے اور جو لوگ غریب ہیں وہ ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کر کے وہ ساتھ اپنی خوشیوں کے غریبوں اور یتیموں کو بھی شریک کریں. ہم اس اللہ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پیدا کر کے اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہم کو یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا. ہم مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آئندہ سال بھی اسی طرح رمضان مبارک کا موقع اور عطا کرے اور اللہ ہمیں عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ماہ رمضان گزرا ہے یہ ہم کو بھائی چارے کا سبق دیتا ہے اور یہ ہمیں آپس میں پیار و محبت کا سبق دیتا ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں صبر و تحمل کا سبق دیتا ہے. اور اسی مہینے کے اندر کچھ ایسے بھی بد نصیب تھے کہ جنہوں نے اس رمضان کی قدر نہ کی، ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فٹ آتی ہے کہ جس کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی اس پر رحمت نازل نہ ہو کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان پالے اور روزے نہ رکھے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی تھی. اور اسی طرح وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس رمضان کی قدر کی، اس کے روزے رکھے اور اس کے پوری رمضان کے اندر دن رات انہوں نے عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے رہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس گنتی کے دنوں کو پورا کرو، یعنی رمضان کے 29 یا 30 دن تم روزوں کے پورا کرو، پھر اس کے بعد تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی پڑھائی بیان کرو۔ تو اسی لیے یہ آج کا دن میرے اور آپ کے لیے اللہ کی تکبیرات بیان کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ آج کا یہ دن یہ کوئی زیادہ لہو لعب کرنے کا نہیں۔ رمضان کے اندر ہم جس طرح گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اسی طرح ہم نے آج کے دن اللہ کی تکبیرات کو بیان کر کے اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے۔ کچھ لوگ عید آتے ہی زنا اور فحاشی کی طرف عام ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح شراب عام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح شیطان کے کھلنے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی شکل کے اندر بھی گھومتے ہوئے شیطان بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عید اس چیز کا نام نہیں کہ انسان فحاشی اور عریانی کی طرف جائے، بلکہ عید اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ نے ہم کو رمضان کی نعمت عطا کی تھی، جو اللہ نے ہمیں برکتیں اور نعمتیں عطا کی تھی، ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ جو آنے والا شوال کے دن ہے، ہم اس شوال کے دنوں کے اندر 6 روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر کا ثواب دینا ہے۔ یہاں پر محدثین کرام اس حدیث کی توجیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رمضان کے مہینے کے اندر ایک نیکی کا اللہ نے 10 نیکیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، تو یہ 30 روزے ہوئے، اگر اللہ 30 روزوں کا 10 کے ساتھ برابر کر کے اللہ اجر و ثواب عطا کرے تو یہ 300 بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو 6 روزے ہیں اللہ 10 کے برابر اجر عطا کرے تو یہ 60 بنتے ہیں، یعنی یہ 360 دن قمری لحاظ سے اسلامی جو مہینے کے جو دن بنتے ہیں وہ بھی 360 بنتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ اس کو 1 سال کی یعنی 360 دنوں کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے جو روزے ہم نے رکھے تھے، اللہ نے ایک ہی مقصد بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ مقصد کیا ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، حدثنی عن التقوی، کہ اے کعب احبار مجھے تقوی کے بارے میں بتائیے، تقوی کس چیز کا نام ہے، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کہنے لگے حل اخذت طریقا ذا شوک، کیا تو نے کوئی ایسا راستہ کبھی اختیار کیا ہے کہ جس راستے پہ جھاڑیاں اور کانٹے ہوں، اور تو نے کبھی اس راستے پہ چلا ہے؟ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نعم، ہاں میں اس راستے پہ چلا ہوں۔ کعب احبار نے کہا ما عملت فیہ، تو پھر آپ اس جب راستے پہ چلتے ہیں کہ جس راستے کے دائیں بائیں کانٹے اور جھاڑیاں ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے حضرت و شمر، میں وہاں پہ چلتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بچا کر چلتا ہوں کہ یہ کانٹے اور جھاڑیاں مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو کعب احبار کہنے لگے ذالک تقوی، یہی تقوی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی پہ چلتے ہوئے جو خواہشات آتی ہیں، جو انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اور عداوتیں آتی ہیں، انسان ان نافرمانیوں کو قبول نہ کرے، انسان اللہ کی دشمنیوں کو قبول نہ کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اسی چیز کا نام ہے تقوی، کہ انسان اپنی زندگی میں خواہشات کو کنٹرول کرے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ انسان نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ جب ہم لوگ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کس طرح ہم کو ملے گی؟ اللہ خود ہی فرماتے ہیں سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہر تنگی کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نے اس کو بہت بڑا اجر دینا ہے. اسی طرح سورہ اعراف کی 96 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسی بستیاں ہیں, کئی بستیوں والے, شہر والے, محلے والے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے تقوی اختیار کیا, گناہوں سے بچتے رہے اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہے, تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم نے آسمان اور زمین کے لیے ان کے اوپر برکتیں ہی برکتیں کھول دی ہیں. اور لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن ان لوگوں نے, دنیا والوں نے, ان بستیوں والوں نے, ان شہروں والوں نے, محلے والوں نے, انہوں نے ہر چیز کو جھٹلا دیا, انہوں نے ہر چیز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ہم نے ان کو وہی کچھ دیا جس کی وہ کمائی کرتے ہیں. یعنی ہمارے اندر, ہمارے اوپر اگر جو پریشانیاں ہیں, جو مصائب ہیں, جو تکالیف ہیں, ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں, ہماری سیلری میں برکتیں نہیں ہیں, ہمارے گھر بار کے اندر برکتیں نہیں ہیں, کبھی بیوی بیمار ہے, کبھی بچے بیمار ہیں, کبھی ماں بیمار ہے, کبھی باپ بیمار ہے, کبھی آل و عیال بیمار ہے. یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں نے تقوی کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے گناہوں کو پکڑ لیا ہے, ہم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے برکتیں نازل کرنی بند کر دی ہے. جب ہم لوگ تقوی اختیار کریں گے, باقی 11 مہینوں میں بھی گناہوں سے بچتے رہیں گے. یہی پیغام ہے عید کا کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے, انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف لے کر چلتا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو عزت ملے. عزت کے لیے کبھی وہ بینک بیلنس بھرتا ہے, کبھی حرام کماتا ہے, حلال کے ساتھ حرام کی پرواہ نہیں کرتا, اور اسی طرح وہ اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی اپنا لیتا ہے, اپنی مال و جائیداد کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے یہ چیزیں میرے پاس ہوں گی, میرے پاس دولت ہوگی, لوگ مجھے سلوٹ کریں گے, میرے پاس مال و دولت ہوگا, لوگ میری عزت کریں گے, میرے پاس یہ دنیا کی ہر چیزیں ہوں گی, لوگ ان کے سامنے میری عزت بن جائے گی. لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عزت دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. جتنے مال مرضی ہے جمع کر لو, حلال کماؤ, حرام کماؤ, جس طرح مرضی ہے تم انداز اختیار کر لو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمہاری چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ نے اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں دیکھنا ہے کہ تمہارے دلوں میں آیا کہ تقوی ہے یا نہیں ہے. وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ نے تمہارے اعمال کو دیکھنا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں. اللہ کے ہاں إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے ہاں عزت والے وہی شخص ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیے کتنے ہی ایسے تھے کہ ابو لہب کو دیکھیے, جو ہاشمی ابو لہب تھا, جو قریشی ابو لہب تھا, جو نبی کا سگا چچا ابو لہب تھا, حسین الجمال ابو لہب تھا, حسین الزمان ابو لہب تھا, صاحب مال ابو لہب تھا. لیکن اللہ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے, تبت یدا ابی لہب, اس نے تقوی اختیار نہیں کیا تھا, اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کی تباہی کے تذکرے نازل کر دیے. اور اسی طرح فرعون کو دیکھیے, جو فرعون صاحب اقتدار تھا, حامان جو صاحب منصب تھا, شداد جو صاحب جاگیر تھا, قارون جو صاحب مال تھا, یہ سب ذلیل ہوئے کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار نہیں کیا تھا. اور اسی طرح دیکھیے حبشے کا رہنے والا بلال, حضرات ذرا غور کیجئے گا, حبشے کا رہنے والا بلال کالے جسم والا بلال ہے, دبلے اور پتلے جسم والا بلال ہے, چھوٹے قد والا بلال ہے. لیکن آقا نے کیا فرمایا جب شب معراج کو واپس آئے تو کہا کہ اے اہل مکہ والو, اے اہل مدینہ والو, اے دنیا والو, میں نے عرش بری پر دیکھا ہے کہ اس کالے بلال کی قدموں کی آواز میں نے اپنے آگے آگے جنت کے اندر سنائی دی ہے. یہ کس وجہ سے ان کو برکتیں ملی کہ چلتے مدینہ کی گلیوں میں ہیں اور تذکرے آسمانوں پہ ان کے ملتے ہیں, وہاں پہ ان کے قدموں کی آواز آتی ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا, انہوں نے گناہوں سے بچا تھا. اور اسی طرح سمیہ کا دیکھیے, ان کو جو ایک شہادت کا رتبہ ملا تھا, تھی وہ غریب, تھی وہ بالکل ہی مفلوس, لیکن ان کو جو رتبہ ملا صرف تقوی کی وجہ سے ملا. ذوالنیرہ کو جو شان ملی صرف تقوی کی وجہ سے ملی. اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, ذرا اس کے بارے میں قرآن مجید کے آیات کو پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کس انداز میں جو تذکرے بیان کیے ہیں, کس وجہ سے اس نے فرعون کی خدائی کو نہیں مانا, صرف عرش بری والے کو اس نے مانا ہے, اس نے مانا ہے. اور
ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اگر ہم مالوں میں برکتیں چاہتے ہیں ہم کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں ہمیں شراب سے بچنا پڑے گا, ہمیں زنا سے بچنا پڑے گا, ہمیں حرام سے بچنا پڑے گا, ہمیں جھوٹ سے بچنا پڑے گا, ہمیں غیبت سے بچنا پڑے گا. المختصر کہ ہمیں ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا پڑے گا. اور اللہ کی طرف جانے کے لیے ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے, اللہ کا ولی بننے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا دوست بننے کے لیے ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اختیار کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ جو ہم نے عبادات کی تھی تو ہماری عبادات کو قبول فرما. جو ہم نے تراویح پڑھی تھی یا اللہ تو ہماری تراویح کو قبول فرما. جو ہم نے یا اللہ دن صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے تھے یا اللہ پیاسے رہے تھے یا اللہ تمہاری بھوک اور پیاس کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں روزوں سے تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے جتنی بھی اس رمضان کے مہینے کے اندر کمی کوتاہیاں کی وہ تو ہماری معاف فرما. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے اوپر کما حق کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا حفظته ولا يتيما إلا توليته ولا معسرا إلا يسرته ولا معسرا إلا يسرته ولا معسرا إلا يسرته ولا شهيدا إلا قبلت يا رب العالمين. اللهم إنا ضعيف فقبنا وإنا ذليل فعزنا وإنا فقير فارزقنا. اللهم ارزقنا رزقا